اب کتاب احیاء علوم دین کا تعارف، جو کہ کتاب کے مصنف خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں، اگرچہ اس کی عظمت اور جلال کے سامنے تعریف کرنے والوں کی تعریفیں ہیچ ہیں۔ پھر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود و سلام بھیجتا ہوں، اور دینی علوم کو زندہ کرنے کے لیے ایک کتاب لکھنے کے اپنے ارادے میں اللہ تعالیٰ سے بہتری کی درخواست کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اے ملامت میں مبالغہ کرنے والے ملامت گر اور اے غافل منکرین کے گروہ، میں زیادہ سرزنش اور انکار کرنے والے میں تیری حیرت بھی دور کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے خاموشی کی گرہ کھول دی ہے، اب مجھے وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جس پر تو قائم ہے، یعنی تو صریح حق سے اعراض کرتا ہے، باطل کی مدد اور جہل کی تعریف و تحسین کرتا ہے، اور اس شخص پر آوازیں کستا ہے جو اس توقع سے دنیا والوں کے رسم و رواج سے ہٹ کر عمل کی طرف راغب ہو رہا ہے کہ تزکیہ نفس اور اصلاح قلب حاصل ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے، اور تمام عمر ضائع جانے کی تلافی سے مایوس ہو کر اپنے بعض گناہوں کی تلافی کرے، اور ان لوگوں کے گروہ سے منحرف ہو جن کے بارے میں صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينفه اللہ مسبحنہ بعلمہ، اور یہ طبرانی اور بیہقی کی حدیث ہے۔ ترجمہ: قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اللہ پاک نے اس کے علم سے نفع نہ پہنچایا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ اس انکار پر تیرے اصرار کی واحد وجہ وہ مرض ہے جو اکثر لوگوں میں پھیل گیا ہے، یعنی انہیں آخرت کی اہمیت کا احساس نہیں ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ معاملہ خوفناک ہے، دنیا پشت پھیر رہی ہے اور آخرت سامنے ہے، موت قریب ہے اور طویل سفر ہے، زاد راہ کم ہے، راستہ پرخطر اور دشوار گزار ہے، آخرت کے راستے پر چلنا بغیر رہنما کے مشکل ہے، اس راستے کے رہنما علماء ہیں جنہیں انبیاء کرام کا وارث کہا جاتا ہے، دنیا ایسے لوگوں سے خالی ہو چکی ہے، محض رسمی علماء رہ گئے ہیں، ان میں سے بھی اکثر پر شیطان غالب ہے، نفس کی سرکشی نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے نقد فائدے کی تلاش میں مصروف نظر آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ایسے علماء اچھی بات کو بری اور بری کو اچھی سمجھتے ہیں، صحیح علم دین باقی نہ رہا، ہدایت کے سوتے خشک ہو گئے۔ ان علماء نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ اب علم یا تو حکومت کا وہ قانون اور فتویٰ ہے جس کی مدد سے حکام جھگڑے چکاتے ہیں، یا وہ مناظرانہ بحثیں ہیں جو محض اپنی بڑائی اور عظمت کے اظہار کے لیے اور مخالفین پر غالب رہنے کے لیے کی جاتی ہیں، یا وہ چکنی چپڑی باتیں ہیں جن کے ذریعے واعظین عوام کو بہلاتے اور پھسلاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ یہی تین علوم ایسے ہیں جن سے دنیا کمائی جا سکتی ہے۔ جہاں تک اس طریقے آخرت کے علم کا تعلق ہے جس پر پچھلے لوگ چلا کرتے تھے، وہ علم اب ختم ہو چکا ہے، حالانکہ اس علم کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فقہ، حکمت، علم، روشنی اور ہدایت جیسے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ صورتحال دین میں رخنہ عظیم سے کم نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کتاب کی ضرورت محسوس کی تاکہ اس کتاب کے ذریعے علوم دینی علوم زندگی پائیں، اور وہ راہ روشن ہو جس پر ہمارے بزرگ چلے تھے، اور انبیاء علیہم السلام اور اکابر سلف رحمہم اللہ تعالی کے علوم سامنے آئیں۔ یہ کتاب 4 جلدوں پر مشتمل ہے، پہلی جلد میں عبادات پر، دوسری جلد میں معاملات اور آداب پر، تیسری جلد میں مہلکات، وہ امور جو انسان کو تباہ کرتے ہیں اس پر، اور چوتھی جلد میں منجیات، یعنی وہ امور جن سے انسان کو نجات حاصل ہوتی ہے، ان پر گفتگو کی گئی ہے۔ سب سے پہلے علم کے ابواب ہیں۔ علم سے متعلق مباحث اس لیے مقدم کیے گئے ہیں تاکہ وہ علم واضح ہو جائے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی عبادت قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم، یہ ابن ماجہ، احمد اور بیہقی کی حدیث ہے۔
ترجمہ: علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور علم نافع علم مضر سے علیحدہ ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: نعوذ باللہ من علم لا ینفع، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ترجمہ: ہم اس علم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جس سے نفع نہ ہو۔ ہم علم کے ابواب میں یہ بھی ثابت کریں گے کہ اب لوگ صحیح راستے سے ہٹ چکے ہیں، چمکتے ہوئے سراب سے دھوکہ کھا رہے ہیں اور اصل علوم کو چھوڑ کر لایانی علوم میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ آئیے اب اس کتاب کی 4 جلدوں کے مختلف ابواب کا جائزہ لیں۔ اس کتاب کی پہلی جلد حسب ذیل 10 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا علم، دوسرا عقائد کے اصول، تیسرا طہارت کے احکام و اسرار، چوتھا نماز کے اسرار و احکام، پانچواں زکوٰۃ کے اسرار و احکام، چھٹا روزے کے احکام و اسرار، ساتواں حج کے اسرار و احکام، آٹھواں تلاوت قرآن کے آداب، نواں دعائیں اور اذکار، 10واں مختلف اوقات کے اوراد و وظائف۔ دوسری جلد میں حسب ذیل 10 ابواب ہیں۔ پہلا کھانے پینے کے آداب، دوسرا نکاح کے آداب، تیسرا روزی کمانے کے احکام، چوتھا حلال اور حرام، پانچواں معاشرت کے احکام، چھٹا گوشہ نشینی، ساتواں سفر کے آداب، آٹھواں وجد و سما، نواں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، 10واں آداب اور اخلاق نبوت۔ تیسری جلد میں 10 ابواب ہیں۔ پہلا عجائب قلب کا بیان، دوسرا ریاضت نفس، تیسرا شہوت شکم اور شہوت فرج کی آفتیں، چوتھا زبان کی آفتیں، پانچواں غصے کینے اور حسد کی آفتیں، چھٹا دنیا کی مذمت، ساتواں مال اور بخل کی مذمت، آٹھواں حب جاہ اور ریا کی مذمت، نواں تکبر اور خود پسندی کی مذمت، 10واں دھوکہ کھانے کی مذمت۔ چوتھی جلد میں بھی حسب ذیل 10 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا توبہ، دوسرا صبر اور شکر، تیسرا خوف اور رجا، چوتھا فقر اور ترک دنیا، پانچواں وحدانیت باری تعالی اور توکل، چھٹا محبت، شوق، انس اور رضا، ساتواں نیت، صدق اور اخلاص، آٹھواں مراقبہ نفس اور محاسبہ ذات، نواں فکر اور 10واں تذکیر موت۔ عبادات کے ابواب میں ہم عبادات سے متعلق وہ اسرار و رموز اور حکمتیں بیان کریں گے جن کی عمل کے دوران ضرورت پیش آتی ہے، بلکہ حق بات تو یہ ہے کہ جو شخص ان اسرار و رموز سے واقف نہ ہو اسے آخرت کے علماء میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ مباحث ہوں گے جو فقہ کی کتابوں میں نہیں ملتے۔ معاملات سے متعلق ابواب میں ہم ان معاملات کے اسرار و رموز کا ذکر کریں گے جو مخلوق خدا میں جاری و ساری ہیں۔ یہ وہ باتیں ہوں گی جن کی ہر دیندار شخص کو ضرورت پیش آتی ہے۔ مہلکات سے متعلق ابواب میں ہم ان تمام بری عادتوں کا تذکرہ کریں گے جنہیں دور کرنے اور جن سے نفس کو پاک کرنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے۔ ہم ان تمام عادتوں کی حقیقت بیان کریں گے اور وہ اسباب ذکر کریں گے جن سے یہ عادتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بری عادتوں پر مرتب ہونے والی آفات، ان عادتوں کی علامات اور علاج کے وہ طریقے لکھیں گے جن سے یہ عادتیں دور ہو سکیں گی۔ اپنے ہر دعوے کے لیے قرآن پاک، حدیث شریف اور آثار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے استدلال کریں گے۔ منجیات یعنی نجات دینے والی چیزوں سے متعلق ابواب میں ہم وہ تمام اچھی اور پسندیدہ عادتیں ذکر کریں گے جو مقربین اور صدیقین کی عادتیں ہیں اور جنہیں اختیار کر کے بندہ اپنے رب سے قریب ہو سکتا ہے۔ ہم ان میں سے ہر عادت کی حقیقت واضح کریں گے، اس کی حدود بیان کریں گے اور ان اسباب کا ذکر کریں گے جن سے وہ عادات پیدا ہوتی ہیں۔
ہر عادت کے نتائج، اس کی علامات اور فضائل بیان کریں گے، ہر بحث کے لیے شرعی اور عقلی دلائل پیش کریں گے۔ مذکورہ بالا سطور سے ہم نے جن موضوعات کا ذکر کیا ہے ان میں سے بعض موضوعات پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن ہماری یہ کتاب احیاء العلوم ان حضرات کی تصانیف سے مندرجہ ذیل 5 امور میں مختلف ہے۔ پہلا، جو حقائق انہوں نے مبہم یا مجمل بیان کیے ہیں ہم نے انہیں واضح اور مفصل لکھ دیا ہے۔ دوسرا، جن مباحث کو انہوں نے متفرق جگہوں پر لکھا تھا انہیں ہم نے ایک جگہ مرتب کر دیا ہے۔ تیسرا، جن مباحث میں بلا وجہ طوالت اختیار کی گئی تھی انہیں ہم نے مختصر عبارت میں بیان کیا ہے۔ چوتھا، جو مباحث ان کی کتابوں میں مقرر ہیں ہم نے انہیں صرف ایک جگہ ذکر کیا ہے۔ پانچواں، بعض مباحث میں ایسے امور کی تحقیق کی گئی ہے جن کا سمجھنا مشکل تھا، اس لیے پچھلی کتابوں میں ان امور کو ہاتھ نہ لگایا گیا۔ ہر چند کے سب ایک ہی راہ کے مسافر تھے، لیکن یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں کہ ان میں سے ہر ایک وہ باتیں جان لے جن سے دوسرے ناواقف رہ جائیں یا واقف ہو جائیں، مگر کتابوں میں لکھنا بھول جائیں یا کتابوں میں لکھنا بھی نہ بھولیں بلکہ کسی عذر کے باعث نہ لکھ سکیں۔ بہرحال یہ اس کتاب کی خصوصیات کا مختصر تعارف ہے۔ جہاں تک کتاب کو 4 جلدوں میں تقسیم کرنے کا سوال ہے، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ 2 وجوہ سے ایسا کیا گیا ہے۔ پہلا اور حقیقی سبب یہ ہے کہ تحقیق اور تفہیم کے باب میں یہ ترتیب فطری ہے، کیونکہ جس علم سے آخرت کی طرف رہنمائی ہو وہ 2 قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلا علم معاملہ اور دوسرا علم مکاشفہ۔ علم معاملہ سے مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے معلوم کی وضاحت طلب کی جائے، اور علم مکاشفہ سے وہ علم مراد ہے جس میں معلوم کی وضاحت کے ساتھ ساتھ عمل بھی مطلوب ہو۔ اس کتاب میں صرف علم معاملہ مقصود ہے، علم مکاشفہ نہیں، کیونکہ علم مکاشفہ کو کتابوں میں لکھنے کی اجازت نہیں ہے، مانا کہ طالبان حق اور صدیقین کی منزل علم مکاشفہ ہی ہے، مگر انبیاء علیہم السلام نے بندگان خدا کے ساتھ صرف علم معاملہ ہی میں گفتگو کی ہے اور اسی کی طرف رہنمائی کی ہے۔ علم مکاشفہ میں اگر کچھ گفتگو کبھی کی ہے تو محض اشاروں میں اور ایجاز و اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کو معلوم تھا کہ لوگ علم مکاشفہ کا ادراک نہیں کر سکتے اور نہ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ علماء کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، اسی لیے انہیں بھی انبیاء کی اتباع سے انحراف کی اجازت نہیں ہے۔ پھر علم کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا علم ظاہر یعنی ظاہری اعضاء کے اعمال کا علم، اور دوسرا علم باطن یعنی دلوں کے اعمال کا علم۔ اعضاء کے اعمال چاہے وہ بطور عبادت ہوں یا بطور عادت، اور دل پر عالم ملکوت سے وارد ہونے والے اعمال کا علم وہ اچھے علوم ہیں یا وہ اچھے ہیں یا برے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس علم کی تقسیم ضروری ہے، ایک علم ظاہر اور دوسرا علم باطن۔ علم ظاہر کی بھی 2 قسمیں ہیں، پہلا عبادت، دوسرا معاملات۔ علم باطن میں بھی، جس کا تعلق دل کے احوال اور نفس کی عادتوں سے ہے، 2 قسموں پر مشتمل ہے، پہلا اچھی عادتیں، دوسرا بری عادتیں۔ اس طرح 4 قسمیں ہوئیں۔ علم معاملہ میں کوئی بات ان قسموں سے باہر نہیں ہوتی۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ میں نے طالب علموں میں اس فقہ کی سچی طلب دیکھی جو ان لوگوں کے لیے ذریعہ فخر ہو سکتا ہے، یا جس سے جاہ و منزلت کے لیے ان کی خواہش کو تقویت مل سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے۔ وہ فقہ بھی 4 حصوں میں مشتمل ہے، کیونکہ محبوب اور پسندیدہ چیز کے طرز پر بیان کردہ چیز بھی پسندیدہ اور محبوب ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے اس کتاب کی ترتیب فقہ کی کتابوں کی ترتیب کے مطابق رکھی تاکہ اس طرف قلوب کا میلان ہو۔ چنانچہ بعض لوگوں نے اگر یہ خواہش ہوئی کہ عمرہ علم طب کی طرف متوجہ ہوں تو انہوں نے اپنی کتاب ستاروں کی تقویم کی طرح جدولوں میں لکھی ہے اور اس کا نام صحت کی تقویم رکھا، کیونکہ عمرہ
علم النجوم سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسی طرز پر لکھی گئی دوسری کتابوں کے مطالعے کا شوق بھی ان میں پیدا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہیلہ کرنا جس سے دل اس علم کی طرف مائل ہو جس میں دائمی زندگی کا فائدہ مضمر ہے، اس ہیلے کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے جس سے طبی علم کی طرف میلان ہو، اس لیے کہ طب صرف جسم کی سلامتی کے لیے مفید ہے۔ علم طب جس سے جسموں کا علاج ہوتا ہے علم آخرت کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے جس سے دلوں اور روحوں کا علاج ہوتا ہے اور انہیں دائمی زندگی نصیب ہوتی ہے جبکہ جسم فنا ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اللہ تعالی سے توفیق، رہنمائی اور ہدایت کی درخواست کرتے ہیں کہ وہ کریم ہے اور بندہ نواز ہے۔ یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف جو کہ خود انہوں نے احیاء علوم دین کے بارے میں پیش کیا ہے ختم ہوتا ہے۔ اب احیاء علوم دین کا آغاز کرتے ہیں۔